دوسری اہم بات جو میں نے یعنی کہ اکابری جو سنی ہے معاذ بھائی، میں آپ سے پہلے کہنا چاہوں گا، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو شروع سے ہی سچائی کی عادت ڈالیں۔ اچھا، سچائی کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عجیب ایک بات بتاؤں، کہ بچہ جب آپ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ ہر غلط کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو ایک ہنر مل گیا کہ وہ کوئی بھی کام کرے گا، کچھ غلط کھائے گا، کچھ غلط دیکھے گا، پیے گا، کہے گا، وہ آ کے آپ سے جھوٹ بول دے گا۔ تو یہ رستہ اگر اس کو مل گیا تو پھر تو سمجھ لیں وہ برباد ہو گیا بچہ، پھر آپ اس کو واپس لانا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو بچوں کو سچائی پہ ابھارنے کے لیے مولانا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بچوں کو سچائی پر ابھارنے کے لیے طریقہ کار ماں باپ ہی اپنائیں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ بہت جو ہے نا خنس نکال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بچہ کوئی غلط کام کر بھی لے یا غلط کام اس سے ہو جائے، اب آ کر اگر وہ ماں باپ سے بتا دے تو اس کا جو ریئیکشن ماں باپ کی طرف سے آتا ہے وہ یہ آتا ہے، یا تو ان کی مار پیٹ ہوتی ہے، کٹائی ہوتی ہے بچوں کی، یا دھمکیاں دیتے ہیں تمہیں گھر سے نکال دیں گے اور یہ کر دیں گے، فلاں فلاں اس طرح کے کیس آئے۔ پیار محبت سے سمجھانے کا رواج ہمارے معاشرے سے نکلتا جا رہا ہے۔ اب بچہ اس خوف سے ماں باپ کو سچ بات نہیں بتاتا کہ ریئیکشن غلط آئے گا اور مجھے مار پڑے گی۔ اب کچھ بچے اگر سچ بتاتے بھی ہیں تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے ابا کو سچ بتایا تو ابا ماریں گے، تو وہ اس ڈر سے جو ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب وہ جھوٹ کی عادت مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دونوں کا جو ہے نا وہ عمل دخل ہے، ماں باپ کا بھی ہے اور بچے کا بھی۔ سب سے پہلے ماں باپ کو احتیاط کرنی پڑے گی کہ پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ ایک عمر ہے بچوں کے سمجھنے کی، پیار محبت سے سمجھنا ہے۔ جب دیکھیں کہ ہاں اب جو ہے یہ بچہ پیار سے نہیں سمجھ رہا تو پھر کوئی دوسرے راستے ہیں وہ اختیار کیے جائیں، لیکن شروع میں پیار محبت سے سمجھایا جائے۔ صحابہ کے دور کے اندر بھی یہی ہوتا آ رہا تھا، یہاں تک کہ پھر وہ ایک واقعہ بھی مشہور ہے، ذہن میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے وہ نکلے ہوئے تھے اپنا دورہ کرنے کے لیے، تو ایک گھر کے اندر سے آواز آئی کہ ماں اپنی بچی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ تو وہ بیٹی نے ماں سے کہا کہ حضرت عمر کا دور ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ تو ماں نے آگے سے کہا کہ عمر کو کیا پتا؟ تو بچیوں کی تربیت ایسی کی گئی تھی کہ بچی نے جواب میں کہا کہ عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو تو پتا ہے۔ جس پر بھی حضرت عمر نے جو اس کو اپنی گھر کی جو ہے وہ بہو بنایا، اپنے بیٹے سے اس کی شادی کرائی۔ تو بچپن سے ہی جو ہے نا ان کی بجائے مار پیٹ کے پیار محبت سے ان کا ذہن بنایا جائے تو بچے سچائی کی طرف راغب ہوں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے کہ بچے جو ہیں بچپن سے ہی سچ بولنے پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات جو ان کی زندگی میں ہوگی وہ آپ کو بتائیں گے بھی، اور پھر اس کے حساب سے آپ اس کی تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ جی سر فہد، آپ کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے بچوں کو سچ پہ لایا جائے؟ وقاص بھائی، اس کے لیے تو جو بنیادی کردار ہے وہ والدین ہی اور ان کے بچے کے گھر کا ماحول ہے، دوسرے چچا تایا دادی وغیرہ۔ کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ والد گھر میں موجود ہے، باہر کوئی آ گیا، بچہ دیکھنے گیا، واپس آ کے بولا کہ وہ آپ کو بلانے آیا کوئی، تو والد صاحب بچے سے بول دیں گے کہ جاؤ بول دو بیٹا میں گھر پہ نہیں ہوں۔ یہ بچہ یہ کیا خاک سچ بولے گا، یہ کیا کرے گا؟ تو والدین ہی مین کردار ہیں، اور جب تک اس کو عمل کر کے نہیں دکھائیں گے نا اس چیز پہ، تب تک وہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بالکل سرفات کی بات پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ وہ کچھ تبلیغی حضرات جو ہے وہ گھر پر آئے، دستک دی تو بچہ باہر آیا کہ تمہارے ابو ہیں گھر پہ؟ جی جی ابو ہیں، ذرا ابو کو بلاؤ۔ بچے نے آگے ابو سے کہا کہ تبلیغی جماعت والے آئے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو وہ والد صاحب نے بچے سے کہا کہ جاؤ ان کو بولتا ابو گھر پہ نہیں۔ تو بچے نے آگے دروازہ کھول کے کہا کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پر نہیں ہوں۔ تو یہ یہاں سے جو ہے نا جھوٹ کی جو اصل شروعات ہے نا وہ یہیں سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، والدین جو ہیں وہ خود موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں بچے جو ہیں وہ جھوٹ بولیں، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم بچپن سے ہی ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے یہ تاثر جائے کہ ہمارے والدین جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ تو ہمارے ہر گھر میں کم و بیش یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، والدات کہتی ہیں منع کر دو گھر پہ کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی پیمنٹ کرنے کے لیے آیا ہے اس کو بھی جھوٹ کہلوا دے۔ بچوں سے ہم جھوٹ کہلوا رہے ہوں، کتنی عجیب خطرناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم خود ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بولو، تو بالکل یہ نہیں ہو۔ جی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس بچے کی گیدرنگ دیکھنی چاہیے، اس بچے کے دوست کیسے ہیں، کن میں وہ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کیونکہ آج کل تو دور ایسا ہے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، تو وہ بھی والدین چیک نہیں کرتے
कि मोबाइल में वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। फिर बाहर वो कब किन लड़कों से मिल रहा है, उसकी किन में उठक बैठक है, वो भी नहीं पता होता। अगर घर में हम बच्चे की तरबियत भी कर रहे हैं तो बाहर के माहौल का असर वो बहुत जल्दी लेता है। करें। और ये बहुत ख़तरनाक बात है कि अगर किसी ख़राब दोस्त की सोबत में है वो, और उसको झूठ की आदत लग गई या उसको झूठ का मज़ा लग गया, तो वो फिर जो भी गलत हरकतें कर रहा होगा, अपना रहा होगा, वो अपने बड़ों को नहीं बताएगा। ठीक है, तो दो बुनियादी बात माशाल्लाह हमारे सामने आ गई।